والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار فاستغفروني اغفر لكم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ اور استغفار دے حوالے نال کچھ گزارشات کرن دا حکم ہویا ہے۔ توبہ جس دا معنی ہے لوٹنا، کہ انسان جو اپنے اللہ تو نافرمانی کر کے دور ہو چکے، وہ اللہ دی اطاعت اور فرما برداری کر کے واپس اپنے خالق اور مالک دی طرف لوٹ آئے۔ استغفار دا معنی غفارہ پردہ ڈالنا، تو استغفار یعنی اللہ دے کولوں یہ طلب کرنا کہ اللہ تو میرے گناہاں تے پردہ ڈال دے۔ ہر انسان خطا کار ہے، اور خطا اور گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ انسان نو اپنی خطا اور گناہ دا احساس ہونا چاہیے۔ گناہ دے نالوں بھی بڑا جرم ہے ایک بندہ گناہ کرے، غلطی کرے اور پھر اس دا احساس نہ ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ دی عظمت اور شان نو پہچاندہ ہی نہیں، گناہ تر گناہ کردہ جا رہے۔ وہ انسان جو ہوا دا جھونکا آئے، صرف دروازہ کھٹکے تو ڈر جائے، کپڑا یا پردہ ہل جائے تو اس تو بھی ڈر جائے، خطرہ محسوس کرے کہ دروازہ کھٹکیا ہے، پردہ ہلیا ہے، پتہ نہیں کی بات ہے۔ جو دروازہ کھٹکن تو ڈرد ہے، ہوا دے جھونکے نال کپڑا حرکت کرے تو اس تو ڈرد ہے۔ انسان تو اپنے اس خالق اور مالک تو کیوں نہیں ڈردا جس خالق اور مالک نے تینوں پیدا فرمایا ہے اور اپنی مخلوق چوں سب تو افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ اگر انسان کو احساس ہو جائے تو احساس ہونا بہت
بڑی سعادت ہے کہ احساس ہی انسان نو توبہ دی طرف لے کے آندا ہے اور احساس ہی انسان نو استغفار دی طرف لے کے آندا ہے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مغفور نے، آپ علیہ السلام اللہ پاک دے کولو کثرت دے نال استغفار فرمایا کر دے، جبکہ ساڈے حالات اور عام انسان اور بالخصوص فی زمانہ کہ ساڈا سارا دن رات دا اکثر حصہ فیس بک تے پتہ نہیں ساڈی نظر کنہ چیزاں تے اور ہاتھ دے نال پتہ نہیں کی کچھ اسی کرنے ہیں، یعنی اس فتنے دے اندر مبتلا ہون دے باوجود اگر اسی اللہ دی طرف رجوع نہ کریے، سانو اپنی غلطی دا احساس نہ ہوئے کہ میرے کولو گناہ سرزد ہویا، میرے کولو غلطی ہو گئی، میں اپنے اللہ دے کولو توبہ کر لاں، اللہ دی طرف رجوع کراں، استغفار کراں، تو پھر میرے محترم بھائیو اس تو بڑی بدبختی نہیں، اور اگر اللہ احساس عطا فرما دے تو اس تو بڑی سعادت نہیں جس پیغمبر دا میں اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود اس دے کہ آپ مغفور نے، جنہ دے بارے رب کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِنَّا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ آپ مغفور نے، آپ بے پہلے بعد والے ذنب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی معاف فرما دیتے، اس دے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے کولوں کثرت دے نال استغفار کر دے، نماز دے اندر اور عام حالات دے اندر۔ اللہ اکبر۔ مسند امام احمد دے اندر صحیح سند دے نال روایت موجود ہے کہ میرے اور آپ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز تو بعد، حتیٰ کہ اشراق دی نماز تو بعد بھی 100 دفعہ اپنی زبان چو ایک کلمات پڑھ دے، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز تو بعد ایک کلمات پڑھ دے، اللہ منہ معاف فرما دے، میری توبہ قبول کر لے، تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ آپ فرما دینے لوگوں میں 70 تو زیادہ اللہ پاک دے کولو توبہ کرنا وا، استغفار کرنا وا۔ اللہ خالق کائنات نے اپنے بندیاں نو بڑے پیار دے نال مخاطب فرمایا۔ اللہ خالق کائنات فرما دینے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندیو یقیناً تسی دن رات خطاواں کرنے والے، دن رات تسی غلطیاں کرنے والے، انکم تخطئون اللیل بالنہار واغفر الذنوب جمیعا، تسی تو خطا کارو تے میں اپنے بندیاں دے گناہاں نو معاف کرنے والا، ایک دو گناہ نہیں۔ اللہ فرماندے نے واغفر الذنوب جمیعا، میں اپنے بندیاں دے سارے گناہاں نو معاف کر دینا وا، اس واسطے فاستغفرونی اغفر لکم، میرے کولو استغفار کر لو، اپنے گناہاں دی معافی منگ لو، میں رب اپنی رحمت دے نال تواڈے گناہاں نو معاف کر دیواں گا۔
یہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آؤ ذرا توجہ فرمانا، اللہ پاک نے یہ شرطاں رکھیاں نے، توبہ کدی قبول ہے؟ اللہ خالق کائنات فرمان دینے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، یقیناً میں بہت زیادہ پردے پان والا، بہت زیادہ پردے پان والا، بہت زیادہ اپنے بندیاں نو معاف کرنے والا، کنہاں نو؟ لمن تاب، او بندہ جن نے توبہ کی تھی، جن نے توبہ کی تھی، وآمن اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، ایمان تو بعد پھر ایمان دی بنیاد تے نیک صالح اعمال کرنے والا بن گیا۔ اعمال اگر انسان دے پلے نہیں، ایسے بندے دی توبہ دا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ آؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی زندگی تے ذرا غور فرمانا، وہ کس قدر تائب اور توبہ کرنے والے تے عمل صالح کرنے والے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی دے اندر رات دا قیام کر رہا، اللہ تعالیٰ سانو بھی نصیب فرمائے۔ اسی تو ویسے رمضان ویچی جے تھوڑا بہت کر لئیے تے کر لئیے، ورنہ اگے پیچھے بس اللہ دی توفیق ہی ہے۔ رمضان اندر بھی پہلے ہفتے دے قیام کرنے والے کچھ اور ہوندے نے، دوسرے ہفتے دے اندر کچھ اور ہوندے نے، آخری ہفتے دے اندر پھر ویسے ہی الوداع کرنا ہوندا ہے رمضان نو۔ لیکن صحابہ کرام راتاں نو زندہ رکھن والے، راتاں نو قیام کرن والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دے نے، میں رات قیام کر رہا، ہاتھ بدے نے سورہ النساء شروع کی تھی، پڑھ دیا 100 آیات بینات میں تلاوت کر لیا، 100 آیتاں پڑھیاں تے میں رک گیا اس مقام تے، قرآن دی تلاوت ترک کر کے قیام دی حالت اندر، نماز اندر میں اپنے اللہ دے کولو دعا شروع کر دیتی۔ فرماتے نے میں دعا کر رہا تے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے کولوں گزرے نے، وَهُوَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، آپ دے گزرم دا انداز دے وے، ایک پاسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ایک پاسے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جدو میرے محبوب پیغمبر نے مینوں دعا کر دیا سنیا، آپ علیہ السلام رک جان دے نے، آپ فرمان دے نے اس سال تو ہوتا ہو میرے عبداللہ، اللہ کو لو مانگ لے جو منگے گا، میں اللہ دا نبی گارنٹی دے رہا میرا رب تینوں عطا کر دے گا۔ اللہ کو لو مانگ جو منگے گا اللہ تینوں عطا کر دے گا۔ اور دوسری بات آپ نے ایک اور فرمائی، آپ فرماتے نے کہ لوگوں جڑا بندہ پسند کر دے، من احب ان یقرأ القرآن، فرمایا جیڑا بندہ پسند کردا ہے کہ وہ قرآن اس انداز نال پڑھے جس انداز نال اللہ دا قرآن نازل ہوئے ہے، فرمایا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے انداز اندر قرآن پڑھے جنہ 4 کاریاں دے میرے محبوب پیغمبر نے نام لے، انہاں 4 کاریاں دے وچوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے۔ آپ نے انہاں دی قرات دی تعریف فرمائی۔ اچھا آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اللہ کو لو منگو، گارنٹی ہے میری طرفوں اللہ پاک تو انہوں جو منگے گا عطا فرمائے گا۔ ہن کی منگنا چاہیے سی؟ کیوں جی ساڈا کی ہوندا ہے، رکے آ جاندے مولوی صاحب کاروبار واسطے دعا کرنی چاہیے تھی، کوئی حرج نہیں ہے، رزق حلال اللہ کو لو منگنا چاہیے، لیکن بہت کم کہ اے دعا دی درخواست کیتی ہوئے کہ میرے گناہاں دی معافی، میری آخرت دی بہتری، اعمال صالح دی اللہ مینوں توفیق دے دے، بہت کم۔ ویسے ساڈا زور سارا دنیا پیچھے ہی، اللہ اکبر۔ لیکن اس دے باوجود کہ سانو اللہ نے بے شمار نعمتاں دتیاں نے، کیوں جی دتیاں نے کہ نہیں؟ کدی کو بندہ بھوکا ستا ہے، سویرے ناشتہ کرنے ہیں،
ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੱਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੱਗ ਜੱਗ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਈ, 2-3 ਪਰਾਠੇ ਖਾ ਲੈ, ہاں جی، اور پھر جناب سارا دن کدی جیب چ بادام پائے نے، کدی چنے پائے نے، وہ بھی کھاندا رہا، زور دے ٹائم پھر کھانا ہے، شام نو پھر کھانا ہے، جدوں تک نیند نہیں آنی کھاندے رہنا، کدی پیزا آ رہا، کدی برگر آ رہا، پھر بھی اسی آنے حالات بڑے خراب نے، مہنگائی بڑی ہے۔ اتنا نعمتاں استعمال کرن دے باوجود ساڈے شکوے اور دنیا دا ہی سوال، پر صحابہ کرام اللہ دی قسم ایک ایک کھجور تے گزارا کرن والے، اگر کھجور بھی میسر نہیں، کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس کے گزارا کرن والے، عبداللہ بن مسعود نے ان حالات دے اندر اپنے رب کولو منگیا تے کی منگیا؟ اللہ اکبر۔ دن چڑھیا نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹر گئے جناب عبداللہ بن مسعود دے دروازے تے، کہنے لگے کہ عبداللہ میں پوچھن واسطے آیا کہ رات جدو محبوب پیغمبر نے یہ بات کہی سی کہ عبداللہ مانگ لے، جو منگے گا اللہ عطا کرے گا، تے تو اللہ کو لو کی منگیا؟ تے دوسری بات میں خوشخبری دین واسطے آیا کہ محبوب پیغمبر نے آپ دی قرات دی تعریف فرمائی ہے، اور میں پوچھن آیا مبارک اور خوشخبری دین تو بعد میرا سوال کہ آپ نے اللہ کو لو کی منگیا؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے میں اللہ کو لو 3 چیزاں منگیاں۔ کنیاں چیزاں؟ یہ 3 چیزاں تسی بھی یاد کر لو۔ فرماندے نے عبداللہ بن مسعود، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد۔ فرماندے نے میں اللہ کولو منگیا ہاں، اللہ میں تیرا بندہ تیرے کولو سوال کرنا، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ مینو ایسا ایمان عطا کر دے جس دے اندر ارتداد نہ ہوئے، یعنی مردیاں تک اللہ مینو ایمان تے استقامت نصیب کرنا۔ لوگوں ایمان بڑی دولت جے، اللہ اکبر، دنیا دا سب کچھ مل جائے، اگر ایمان دی دولت نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرعون نو حکومتاں دتیاں لیکن ایمان نہیں ملیا، اللہ نے پانی دے اندر غرق کر کے دنیا دے اندر عبرت دا نشانہ بنا دیتا ہے۔ قارون دے کول مال دے بڑے خزانے نے لیکن ایمان دی دولت تو خالی گیا، میرے رب نے زمین دے اندر تنسا دیتا ہے۔ اللہ دے کولو ایمان دی دعا کرے کر، اور میں تے اکثر کہا کرنا، میں نہیں آمدہ حدیث دا مفہوم ہے، اللہ اکبر، تے دنیا میرے رب نے دینی ہی دینی ہے، نہ منگے گا تد بھی دے گا، لیکن آخرت اللہ کولو مانگ کے لینی ہے، اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے لینی ہے، توبہ استغفار کر کے لینی ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، فرماندے نے پہلا میرا سوال، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ مینو ایسا ایمان دینا جن دے اندر ارتداد نہ ہوئے، ونعیما لا ینفد، اللہ ایسیاں نعمتاں دا سوال کرنا جیڑیاں نعمتاں کدی ختم نہیں ہون والیاں، یعنی جنت دیاں نعمتاں اے دنیا دیاں نعمتاں تے ختم ہو جان والیاں نے۔ اور تیسری چیز منگی، اللہ اکبر، ومرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد، اللہ تو اپنے بندیاں نو جنت دینا ہی ہے۔ میرا سوال ہے وے اللہ عبداللہ نو کل قیامت دے دن جنت عطا فرمائی تو اپنے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت دے اندر عطا فرمائی۔ اے او لوگ نے جنہ توبہ امام توبہ عمال صالح کیتے، اللہ پاک بھی فرما دے نے جنہ دے عمال ایسے نے، انہ دے بارے میں اعلان کر رہے ہیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم اهتدى
پھر وہ اس راستے تے ہمیشہ چلدا رہا۔ اللہ پاک فرماتے نے میں اپنے بندیاں دے گناہاں نو معاف کرنا۔ اللہ تو اپنے بندیاں دے کنے گناہ معاف کریں گا، چھوٹے کریں گا، بڑے کریں گا۔ سسی تے اپنی زندگی تے نظر دوڑانے اللہ اکبر گناہاں تے اندر لت پا دواں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تیرے اندر احساس پیدا ہو گیا ہے، میرے دروازے تے آ جا۔ اللہ نے اپنے سونے نبی دی زبان نبوت چو اعلان کروا دیتا۔ اللہ فرماتے نے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فرمایا او میرے بندے جنہ اپنے جانا تے ظلم کر لیا۔ جدو بندہ گناہ کردا ہے نا، ظلم کردا ہے، زیادتی کردا ہے، حقیقت دے اندر وہ اپنے آپ تے اسراف، اپنے آپ دی غلطی کر رہے ہیں، اپنے آپ تے بوجھ ڈال رہے ہیں۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تہاڈی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ اس واسطے کہ اللہ دی شان اے ہے انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا، وہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیو آؤ آخری بات عرض کراں، صحابہ کرام اللہ دے نیک بندے انبیاء انہاں دا کردار، انہاں دا سلیقہ اور طریقہ کہ ہر ویلے اللہ پاک دے کولو استغفار کر دے، اللہ دے کولو معافی مانگ دے، اور اے استغفار اور معافی صرف بندے دے گناہ معاف کرم دا ہی سبب نہیں، معافی دی وجہ تو اللہ دی محبت بھی مل دی، اللہ دی محبت مل دی ہے، معافی دی وجہ تو، استغفار دی وجہ تو اللہ دی رحمت حاصل ہوندی ہے، اور توبہ کرم دی وجہ تو اللہ دے عرش نو اٹھان والے فرشتیاں دیاں دعاواں بھی مل دیا نے۔ اس واسطے اللہ دے بندے ہر وقت اللہ کو رو استغفار کر دیں۔ آؤ ذرا قرآن مجید صرف 2 آیات سن لو، گل مکاواں۔ اللہ پاک نے ایک جگہ تے اپنے بندیاں دی تعریف فرمائی۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ پاک فرماتے نے جڑے میرے بندے نے الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، میرا ترلا مار دے نے، میرے سامنے گڑ گڑام دے نے، میرے سامنے اپنے آنسو بہام دے نے۔ دنیا اپنے رونے رون دی ہے، کوئی جناب منگائی دے رونے آنسو بہام دے، اللہ اکبر، کوئی دنیا دے فتنیاں دے آنسو بہام دے۔ فرمایا جڑے میرے بندے نے اپنے گناہاں نو یاد کر کے میرے سامنے رون دے نے، یہ آندے نے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرما دے۔ اللہ فرما دے نے الصابرین، میرے بندے صبر کرنے والے، والصادقین، میرے بندے سچ بولن والے، والقانتین، فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار،
نال تے سحریاں دے ویلے اٹھ گئے اللہ ذل جلال دے کولوں استغفار کرن والے، اللہ دے کولوں معافیاں منگن والے۔ قرآن دا دوسرا موقع اللہ سانو انہاں بندیاں دے اندر شامل فرما لے۔ اللہ پاک فرما دینے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اللہ فرماتے نے جڑے میرے بندے نے، جڑے میرے قریبی نے، میرے مقرب بندیاں دا کردار کیے، جدو انہاں کولو گناہ ہو جائے فرمایا اپنے واسطے استغفار دیاں دعاواں کر دینے، اللہ پاک دا ذکر کر دینے، اللہ کولو معافیاں منگ دینے، اپنے کیتے ہوئے تے اڑ دے نہیں بلکہ اعتراف کر لیندے نے۔ انہاں دے دلاں دے اندر احساس پیدا ہو جاندا ہے میرا خالق میرے تے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، ویخ آدم علیہ السلام جنت دے اندر رہ کے اللہ اکبر نافرمانی ہوگی، اللہ نے آکھیا درخت دے قریب نہیں جانا، آدم علیہ السلام درخت دے قریب چلے گئے، فوراً احساس ہویا، اللہ دے سامنے اپنے گناہ دا اعتراف کر لیا، کی آمدے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ سی اپنے جان تے ظلم کر بیٹھے ہاں، اللہ جے تو ساڈے تے رحم نہ کیتا اسی تے خسارہ پان والیاں دے وچوں ہو جاواں گے۔ ادھر اعتراف ہو گیا ہے، اقرار ہو گیا ہے، دوسرے پاسے ابلیس دے کولوں بھی تے گناہ ہویا نہ، انہیں تے بھی نافرمانی کیتے، لیکن یہ اپنے گناہ تے اڑ گیا، انہیں اصرار کیتا، آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ دا اقرار کیتا، اقرار کرنے والے نو اللہ نے معاف کر دیتا، اور اصرار کرنے والے نو اللہ نے قیامت تک لعنتی بنا دیتا۔ اللہ اکبر، ایمان والے اپنے گناہاں دی معافی مانگ دینے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اپنے گناہاں تے اڑ دینے۔ جدو توبہ استغفار بندہ کر لیندہ ہے، گناہاں دی معافی مانگ لیندہ ہے، اللہ دینے پھر میری طرف ایک توحہ بھی لے جو، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ فرمایا جڑے استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے میں رب اعلان کر رہا ہیں، او لوگ نے کہ میں رب نے انہاں دی معافی دا اعلان کرتا ہے، اور انہاں دی بخشش دا، صرف بخشش دا اعلان ہی نہیں، فرمایا کہ میں انہاں دے گناہاں نو معاف کر کے انہاں نو جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور آخر تے فیصلہ اے ہوئی سنایا کہ دنیا دے اندر بسنے والوں کسے مغالطے دے اندر اور کسے غفلت دے اندر نہ رہنا، وَنِعْمَ اجر العاملین، اے نعمت اور اے اجر تے ثواب انہاں واسطے جڑے لوگ عمل کرنے والے نے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، میں اپنے آپ نو بھی نصیحت کراں گا، آپ بزرگاں دوستاں نو بھی نصیحت کراں گا کہ توبہ استغفار نو لازم کرو، اور ادھے نال نیک سہلے اعمال وہ کرنے والے بن جاؤ۔ دنیا دے اندر اعمال اللہ اکبر ایک گنے جان گے، لیکن آخرت دے اندر گنتی نہیں ہونی، آخرت دے اندر اعمال وزن کیتا جائے گا۔ اے ہے ایتھے 5 نمازاں نے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دنیا دے اندر گنتی ہے لیکن آخرت نو گنتی نہیں ہونی، آخرت نو وزن ہوئے گا، اور اس بندے دے اعمال دا وزن ہوئے گا جتنا انسان دے دل دے اندر اخلاص ہوئے گا۔ اللہ پاک تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اخلاص دی بنیاد تے سچی توبہ کرم دی توفیق عطا فرمائے، استغفار دی اللہ توفیق عطا فرمائے، نیک سہل اعمال کرم دی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام تے، موت آئے اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک ایمان
ایمانا لا یرتد و نعیما لا ینفد و مرافقت محمد فی اعلی جنت الخلد و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔